بخاری صاحب، غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے میں جو ہے وہ جنگ بندی تھی، پھر قیدیوں کا ایکسچینج تھا اور امداد کی فراہمی تھی. اب پہلا فیز اسرائیل مکمل نہیں ہونے دے رہا، مسلسل جو ہے وہ خلاف ورزیاں اسرائیل کی جانب سے جاری ہیں، پروبیبلی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں تاکہ معاہدہ سیکنڈ فیز میں داخل نہ ہو سکے. کیا اب امریکہ اتنا پریشرائز کر پائے گا اسرائیل کو؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو انٹرنیشنل پریشر ہے ادر دین امریکہ. پورا یورپ جو ہے اس کے عوام جو ہے کس طرح سے باہر نکل رہے ہیں. ابھی تک آپ نے دیکھا ہے جو فٹ بال میچ کی سیریز ہو رہی ہے، پھر پریمیئر لیگ ہو رہی ہے، دوسرا ہو رہی ہے، اس میں لوگوں نے کس طریقے سے فلسطینی جھنڈوں کے ساتھ ایک پورا سما باندھا ہے، جس کو کہتے ہیں سما باندھنا. بالکل. تو یہ پریشر وہاں کی حکومتوں کے اوپر پڑا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی یورپین ممالک نے اسرائیل سے اپنے تعلقات کو یا کم کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے یا دھمکی دی ہے ختم کرنے کی کہ اگر آپ جینوسائیڈ جاری رکھیں گے، اگر آپ وہاں اپنے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ ہم یہ کریں گے. ایک پریشر تو وہ ہے. دوسرا پریشر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جن 8 مسلمان ملکوں کے ساتھ، عرب اور مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کے وہ امن معاہدہ کیا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے. اسرائیل، جیسا کہ آپ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، کہ وہ عمل درآمد کرنے پر تیار ہی نہیں ہے. اس نے یلو لائن کو، جہاں سے اس کو الٹیمیٹلی نکلنا ہے بیفور وی گو انٹو دا سیکنڈ فیز، وہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ یلو لائن جو ہے یہ تو اب سرحد ہے. اس کے آرمی چیف نے بھی کہا ہے، اس کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا ہے، نیتن یاہو نے خود بھی کہا ہے، وچ از وائلیشن آف دا فرسٹ فیز. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس وقت بہت ڈٹی ہوئی ہے اس بات پر کہ جب تک فیز 1 جو ہے معاہدے کا، اس کے اوپر مکمل عمل درآمد نہیں ہوتا، اسرائیل غزہ خالی نہیں کرتا، ہم نہ ہتھیار پھینکیں گے اور نہ ہی ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے. تو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں دونوں طرف کی. جو انٹرسٹنگ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ یہ کہ امریکہ بھی اب اصرار کر رہا ہے. ٹرمپ نے بھی اس بار اصرار کیا ہے، امریکی حکومت نے بھی اصرار کیا ہے کہ آپ سارے جو پروویژنز ہیں اس کی معاہدے کے فیز 1 کی، ان کو پورا کریں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بخاری صاحب جان بوجھ کر ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو ٹائم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی برق رفتاری سے ہم سمجھ رہے تھے کہ اس پر کام ہوگا، اس طرح سے نہیں ہو رہا. نہ اب تک بورڈ آف پیس بنا، نہ ہی ISF بنی، اب تک پریکٹیکلی کوئی کام ہوتا دیکھ نہیں رہے ہم. دیکھیے، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن جو الٹیمیٹ ہونا ہے وہ نہیں ہوا ہے. مثال کے طور پہ قیدیوں کی اور لاشوں کی واپسی ہوئی ہے، یہ اس کے ایک اہم جز تھا، اس کے بغیر بات آگے ہی نہیں بڑھتی تھی. حماس باقاعدہ طور پر جنگ بندی پر عمل درآمد ہے، جبکہ اسرائیل اس کی وائلیشن کر رہا ہے. اس کی وائلیشن کے اوپر پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں. پوری مسلم قیادت بھی کہہ رہی ہے، یورپین قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ نو دیٹس انف، اب نہ کریں. گوترس نے کل کیا کہا؟ اس نے تو کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کے بعد بھی جینوسائیڈ کا مجرم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پریشر از بلڈنگ اپ، اور اسی پریشر کے تحت انہوں نے جارڈن کی سرحد کھولی ہے. ایجپٹ نے کہا ہے کہ میں ون وے نہیں کھولوں گا، جو رفح کوریڈور ہے which is a very big entry point for anybody into Gaza. اس نے کہا کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جانے کے لیے تو راستہ ہے یہاں سے، آنے کچھ نہیں دیں گے ہم وہاں. تو ایجپٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور نہیں مانا ہے اس کو. یعنی وہ رفح کی پٹی جب تک دونوں طرف سے نہیں کھلے گی، اس وقت تک وہاں وہ معاہدہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. اب یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. دوسرا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے بہت سی ایونچویلٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ نہیں ہوگا. یہ ہے صورتحال ایز آف اسرائیل. تو بخاری صاحب یہی چاہے گا کہ وہ کنڈیشنز ہی فلفلڈ نہ ہوں تاکہ سیکنڈ فیز میں جائے ہی نہ بات. دیکھیے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیڈرشپ کے جتنے بیانات اس وقت ہمارے سامنے پڑے ہیں وہ سارے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جی، اب جس طرح سے وہ بخاری صاحب ان کے جو وزیر توانائی ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ غزہ میں بین الاقوامی فورس کی ضرورت ہے، لیکن اس میں ترکیہ اور قطر جو ہیں وہ شرکت نہ کریں. ریپیٹڈلی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہم نیتن یاہو اور اس کی باقی جو سینئر وزیر ہیں ان سے سنتے آئے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن کنٹریز پر اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اس فورس کا حصہ نہ بنے، ان کی لائلٹی پہ تو مجھے تو شک نہیں ہے، بٹ جو کنٹریز اس کا پارٹ بن رہی ہیں ان کی لائلٹی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کی افواج نیتن یاہو نے کی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں افواج سے ان کو یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق کچھ ہونے دیں گے، یا اگر ہم کوئی وائلیشن کریں گے تو یہ چپ کر کے بیٹھیں گی. لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ قطر بھی شامل ہو گیا اب اس میں. ان کا قطر کی فوجوں کو بھی نہیں آنے دیں گے ہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ فورس آ گئی جو پیس کیپر نہیں ہے، وہ دے آر پیس امپلیمنٹرز، دے آر ٹو میک شور کہ جتنے بھی وعدے ہوئے ہیں اس امن معاہدے میں اس کے اوپر عمل درآمد ہو. تو یہ بہت سیریس کنسرن ہے اسرائیلی لیڈرشپ کا، انکلوڈنگ نیتن یاہو، کہ وہ فورسز آگے کریں گی کیا. یقینی طور پر
وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتی ہوں انہوں نے اسرائیل کو اپنی منمانی وہاں نہیں کرنے دینی ہے، اور یہ بات جو ہے نیتن یاہو کو رات کو سونے نہیں دے رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا کہ امریکہ کا پریشر جو ہے وہ اب ہوا میں نہیں ہے. دیٹ از ناٹ اونلی فار دا کنزمپشن آف ڈپلومیٹک ورڈ. آئی تھنک دیر از اے سیریس پریشر، کیونکہ یہ خود ٹرمپ کی اپنی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے. لیکن بخاری صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سپر پاور امریکہ، اس کی انتظامیہ اسرائیلی وزیر اعظم کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دوسرے مرحلے کے آغاز کی منظوری دیں، which means کہ جب تک نیتن یاہو ربر سٹامپ نہیں کریں گے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک معاملہ ہے نیتن یاہو کے ہاتھ اس لیے بندھے ہوئے ہیں کہ وہاں اس کی پارلیمنٹ اور کیبنٹ جب تک کسی چیز کی منظوری نہیں دیتی ہے وہاں کی حکومت کے لیے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ممکن نہیں. تو ایک طرح سے یہ پریشر بھی آ رہا ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ اس کی پارلیمنٹ اس کو وہ منظوری دے دے تاکہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک امریکہ اپنا رول ادا کرتا ہے. کیا امریکہ ٹائم گین کر رہا ہے جس طرح کہ آپ نے کہا ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ اور تباہی مکمل کر دے، یا امریکہ سیریسلی چاہتا ہے کہ وہاں امن قائم ہو؟ یہ میرے خیال سے آنے والا وقت بتائے گا. یا ہماری وہ مسلم ممالک جو اس سمجھوتے کا حصہ ہیں ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے ٹو اسرٹ پریشر، تاکہ نیتن یاہو سے تو خیر توقع نہیں ہے. ٹرمپ کی مجبوری یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایکسپلین کیا تھا کہ امریکہ پورے کے اوپر یہودی چھائے ہوئے ہیں. جی، جیوش لابی جو ہے وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے. جیوش ویری اسٹرانگ، ناٹ اونلی بیکاز اٹس اے لابی بٹ جسٹ بیکاز سب کچھ ان میں ہے. ان کی عدلیہ ان کے قبضے میں ہے، ان کے چرچ ان کے قبضے میں ہے، ان کی انڈسٹری ان کے قبضے میں ہے، ان کی اکانومی ان کے قبضے میں ہے، ان کا ڈالر ان کی مرضی پر ہے. تو بہت ساری مجبوریاں ہیں ٹرمپ کی. لیکن اس کے باوجود اگر ٹرمپ کوئی پازیٹیو رول ادا کر لیتے ہیں اور فیز 2 میں داخل ہوا جا سکتا ہے، تبھی ہمیں یہ توقع پیدا ہوگی کہ اب شاید غزہ میں امن قائم ہو. ان کو کرنا پڑے گا بخاری صاحب، کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. بالکل ٹھیک.